Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. इमाम को याद करना है। हजरत अब्बास का पूरा वजूद इमाम के लिए था। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा दुरूद भेज दो बीबी शब आशूरा कहती मैंने मुख्तलिफ खैमों को देखा तो मैंने एक खैमे में देखा कि अब्बास ने अपने भाइयों को जमा किया हुआ है। आपको पता है कि हज़रत उम्मुल बनीन के सारे भाई बेटे जो हैं वो करबला में इमाम हुसैन पर शहीद हो गए। अब्बास ने अपने बाकी तीनों भाइयों को जमा किया हुआ है और कह रहे हैं कि कल तुम लोगों का क्या इरादा है। कहा जो आपका इरादा है वही हमारा इरादा है। कहा देखो देर न करना फातिमा के लाल के ऊपर कुर्बानी देने से। अज़ीज़ाने मोहतरम इनको पैदा इसलिए किया गया था कि ये फातिमा की औलाद पे कुर्बान हो जाए। ये दर्स है। मैं अपनी औलाद को और अपने आप को क्या इस तरह आमादा कर रहा हूं कि उस यूसुफ ज़हरा पर कुर्बान करूं। इमाम ज़माना यूसुफ ज़हरा है। कितना मैं अपने आप को सुबह शाम तैयार कर रहा हूं, जहां हजरत अब्बास ने अपने आप को तैयार किया। अपने आंखों के सामने हजरत अब्बास ने अपने भाइयों को शहीद होते देखा और बार बार इजाजत मांगते रहे कि मौला मुझे भी इजाजत दे दें। मगर भाई का भाई से जुदा होना बड़ा सख्त था। हाँ अज़ीज़ाने मोहतरम हजरत यूसुफ के 11 भाई थे मगर हुसैन के पास अब्बास जैसा भाई था। वो कि जो आज तक दरवाज़ा है इमाम हुसैन तक पहुंचने का। आयतुल्लाह काजी तबातबाई रिज़वानुल्लाह ताला अलैह कि आपकी सलवात उनके दर्जात में इजाफ़ा फरमाए। आयतुल्लाह काजी इरशाद फरमाते हैं कि इमाम हुसैन वासे रहमत है, रहमत सारी इमाम हुसैन से है, लेकिन उस वासे रहमत का दरवाज़ा अबुल फज़ल अब्बास है कि तुम इस दर पे आओगे तो हुसैन तक जा पाओगे। दरवाजा है। झुका हुआ है आज भी हरम हुसैन के हरम की तरफ। इसलिए तो कहा जाता है कि जब पहले ज़ियारत पर जाओ तो कहां जाओ, पहले गाजी अब्बास की ज़ियारत करो। इजाजत लो। अदब, अदब का तकाजा है। उस्ताद फातमी ने कहते हैं बाज लोग बड़ी बेअदबी करते हैं, मैं नहीं आऊंगा आइंदा, मौला मेरी ये बात कबूल नहीं है। क्या वो बेहतर जानते हैं तुम्हारे लिए बेहतर क्या है। मौला मैं तो ये किया, मौला मैंने वो किया। नहीं अज़ीज़ाने मोहतरम, जिस अब्बास ने अपने इमाम के आगे आज तक आंखें ना बुलंद की हों, उसके हरम पर आंखें झुका के जाना चाहिए, दिलों को झुका के जाना चाहिए। अता अब्बास ही के पास है। अब्बास ने अपने 2 बाजू तो दिए करबला में, लेकिन सारी कुदरतों को समेट लिया अपने अंदर। अब आप जाए मांगे। एक खादिम कि जो कहते हैं कि 12 नस्लों से हम हजरत अब्बास के हरम के खादिम हैं। अब्बास आले शेख कशवान, कशवान कहते हैं जूते रखने वाले, जो जूते रखते थे ना। 400 साल से ज्यादा उनके खानदान ने हजरत अब्बास की हरम की खिदमत की। चाबी हमेशा सरदाब की उनके पास रहती थी। वो कहते हैं कि जुम्मे का दिन था, आज भी जुम्मे का दिन है इत्तफाक से। जुम्मे का दिन था, रात हो चुकी थी, मैं हरम में बैठा हुआ था तो देखा कि एक अरब आया और उसने कोई हाथ में कुछ चीज लपेटी हुई थी, और जब हटाया तो देखा कि कोई ऐसा लगता था गोश्त का टुकड़ा ही है बस। और कहा अब्बास मैंने तो आपसे औलाद मांगी थी, ये क्या दिया जो ना हिल सकता है ना बोल सकता है। 7 साल से मैं इसे संभाल रहा हूं, अब मेरी बस हो चुकी है।
یہ کہہ کر اس نے اس بچے کو جو کہ گوشت کا ٹکڑا ہی تھا زری کی طرف پھینکا اور فوراً باہر نکل گیا. اور زری سے وہ بچہ جب ٹکرایا تو کہتے ہیں اتنی آواز آئی کہ باہر ایوانوں تک آواز آئی. دوڑتا وہ شخص کہتا ہے کہ میں گیا کہ کہیں بچے کو لگ نہ گئی ہو. میں نے کہا تھا عجیب شخص ہے, اس طرح اولاد کو اپنی پھینک کر چلا گیا. میں نے بچے کو اٹھایا, اپنے آغوش میں اٹھایا, اپنی آبا کبا کے اندر اس کو لیا, اس کو بٹھایا. کہتا ہے 12:30 بجے یہ واقعہ ہوا. 1 بجے بچے کو میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے. پھر میں نے دیکھا اس کے ہاتھوں میں حرکت شروع ہو گئی ہے. مجھے وہم سا ہوا, لیکن میں نے دیکھا تھوڑی دیر میں اس کے پاؤں میں بھی حرکت شروع ہو گئی ہے. میں نے باقی خداموں کو بلایا تو انہوں نے بھی دیکھا کہ ہاں صحیح ہوا. تھوڑی دیر میں بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا. صلی علی محمد وعلی محمد. بچہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا. جب میں نے ماجرا دیکھا, یہ سب کچھ دیکھا, تو وہاں پر منادی کر دی حرم کے اندر. بچے کو ممبر پہ بٹھایا کہ لوگ آؤ دیکھو عباس کا معجزہ دیکھو. کہتے لوگ جوک در جوک آنا شروع. 12 دفعہ کہتے ہیں ہم نے اس بچے کے لباس کو تبدیل کیا. کیوں؟ کیونکہ لوگ آتے تھے تو اس کے بدن کے کپڑے کو لے جاتے تھے تبرک کے لیے. عباس کی شفا تھی. کہتے ہیں پھر ہم نے اس کو ایک سواری میں بٹھا کر کربلا کے شہر میں منادی کی, کہا کہ یہ عباس نے اسے شفا دی ہے. کہتے ہیں ہم نے اس بچے سے پوچھا کہ تمہیں جب زری پر تمہارے باپ نے پھینکا تھا تو تمہیں چوٹ نہیں لگی؟ کہتا ہے جیسے ہی میرے باپ نے مجھے زری کی طرف پھینکا تھا تو زری سے 2 ہاتھ نکلے, انہوں نے مجھے آغوش میں لیا اور میرے پاؤں سے میرے ہاتھ اور پھر میرے سر تک پھیر کر چلے گئے. عزیزان محترم, یہ عباس کے سر کاش میرے سر پہ بھی آج ہو جائے. یہ ہاتھ کہ جو اسلام کی خاطر قربان کیے, یہ ہاتھ میرے سینوں کے اندر بھی نور کو بخشیں. یہی ہاتھ اٹھیں خدا کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کریں. عزیزان محترم, حضرت عباس نے اپنے بازوؤں کو اسلام کی خاطر دیا, امام کی خاطر. میں آج 24 گھنٹے میں اپنے اس ہاتھ سے اسلام کے لیے کیا کر رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں. حضرت عباس کے بازوؤں پر میں اتنا گریہ کرتا ہوں. میں نے اپنے ان بازوؤں کو وقت کے امام کے لیے کتنا صرف کیا ہوا ہے, کتنا حلال لے رہا ہوں, کتنا دے رہا ہوں, کتنا کسی کے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہوں کہ نہیں پھیرتا. اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہوں. اپنے بچے کے سر پہ ہی ہاتھ پھیر لوں. روایات میں 12 دفعہ اپنے بچے کا بوسہ لیا کرو تاکہ اس کے اندر فیصلے کی صلاحیتیں بلند ہوں, اس کو اطمینان اور سکون ملے. ایک درس بس, پوری مجلس یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے عزیزان موت. ایک درس کہ حضرت عباس نے بازو اسلام کے لیے دیے. میں آج سے یہاں اٹھنے کے بعد اپنے ان ہاتھوں کو کتنا اسلام کے لیے دے رہا ہوں. بس ایک ہی درس, کچھ نہیں. کوئی تقاضا ان کا ہے بھی نہیں, اور ہم دیں بھی کیا, ہم تو ویسے ہی اتنے ضعیف ہیں. یہ تو ان کی نگاہ کرم ہے کہ جنہوں نے ہم جیسے خاک نشینوں کو ہواؤں میں بلند کیا ہوا ہے. اور عزیزان محترم چند شعر, اس کے بعد ماشاءاللہ یہاں شاعر موجود ہیں ماشاءاللہ, وہ بہتر آواز میں پڑھیں گے. میری تو اردو بھی بہت اچھی نہیں ہے, تو بہرحال یہ ہمارے دوست عالم دین ہیں, ان کا کلام ہے کہ بے نوا ہے تعلق کیا بتلائیں کیا عباس ہے. بے نوا ہے نطق, سوری معذرت کیونکہ نگاہ بھی کمزور ہو چکی ہے, بڑھاپے کی نشانی ہے. بے نوا ہے نطق یعنی زبان نہیں بتا سکتی. بے نوا ہے نطق
کیا بتلائیں کیا عباس ہیں، مدعائے حیدر کا زہرا کی دعا عباس ہیں۔ نازش دل بندے پیغمبر وقار ہاشمی، غفلت عمران غرور عظمت عمران غرور لافتہ عباس ہیں۔ پیکر صبر و رضا تجسیم عشق سرمدی، محرم سر نہاں حق کے آشنا عباس ہیں۔ وارث شمشیر حیدر واقف رمز جہاد، صف شکن غازی قتیل کربلا عباس ہیں۔ گلشن عشق و ولا کی نکھت جان آفرین، آبرو مشہد ملک وفا عباس ہیں۔ مانع باب الحوائج کاشف کرب و علم، کشتہ شمشیر اسیاں کی دوا عباس ہیں۔ اور یہاں میں آپ کو ایک باب الحوائج کی ایک تسبیح بھی دیتا چلا جاؤں۔ ہمارے استاد نے بھی، آغا تحریری نے، کہ جب انسان بہت مشکل میں ہو اور حضرت عباس سے توسل اگر آپ نے کرنا ہے تو 132 دفعہ یا کاشف الکرب ان وجل حسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین، اس کو پڑھیے انشاءاللہ زندگی کی مشکلات جو ہیں وہ باب الحوائج جانے اور آپ کی مشکلات کو انشاءاللہ مولا حل کریں۔ اور جب یہاں سے آج اٹھیں تو انشاءاللہ مولا ہماری ساری مشکلات حل کریں۔ ابتدائے الطاف کی اور انتہا اکرام کی، یوسف خوش رو کے دل کا مدعا عباس ہیں۔ مشترک قدریں فضائل اور مصائب کی کہوں، مشترک قدریں فضائل اور مصائب کی کہوں، پیاس صحرا مشق پرچم الکما عباس ہیں۔ ہے شہادت کی تمنا حضرت عباس کو، اور شہادت کی تمنا با خدا عباس ہیں۔ اسرار اہل حرم کا ہیں حسین ابن علی، اور حسین ابن علی کا آسرا عباس ہیں۔ کربلا خون شہیدان وفا کی ہے امی، اور امین رفت کرب و بلا عباس ہیں۔ جس طرح حیدر رہے ہیں بدر سے صفین تک، کربلا کے دشت میں یوں رونما عباس ہے۔ رشک جس پر مہر عالم تاب کو آنے لگے، میرے دل کو دے گئے ایسی ضیا عباس ہیں۔ راز یہ گرداب غم نے کر دیا مجھ پہ عیاں، صورت مولا علی مشکل کشا عباس ہیں۔ تا خدا بن کر نا خدا بن کر مجھے ساحل پر پہنچا کر گیا، نا خدا بن کر مجھے ساحل پر پہنچا کر گیا، میں نے طوفان سے فقط اتنا کہا عباس ہیں۔ راہ سے بھٹک نہیں سکتے اہل دغا، اے خوشا قسمت ہمارے رہنما عباس ہیں۔ اور آخری شعر، شاعر بھی صاحب جعفری ہیں۔ صاحب آشفتہ سر مجنون حق آگاہ کو، مشکل ہے تھوڑا، میرے لیے بھی سمجھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن بہرحال مشکل شاعری پڑھنی چاہیے۔ صاحب آشفتہ سر مجنون حق آگاہ کو، خوف محشر کا کیا پیے روز جزا عباس ہیں۔ اور ایسی دعا کے ساتھ کہ مولا غازی عباس ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں بچائیں، اور جتنی بھی دعائیں ہم لوگ لے کر آئے ہیں پروردگار ان کو قبول کریں۔ میں زیادہ آپ کا وقت دعائیں پڑھ کر بھی نہیں لوں گا، آپ اپنی دلوں میں دعاؤں کو رکھیں، اور ایک ہی دعا کہ جلد سے جلد وقت کے امام کا ظہور ہو، اور ہمیں بھی حضرت عباس کی طرح اپنے وقت کے امام کی اطاعت کی اور حفاظت کی توفیق مل جائے۔ درود بھیج دیں محمد و آل محمد۔